أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ضیاء درود و سلام میں سے آپ کو درود پاک کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عرض کرتا ہوں، جو کہ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 2951 کے حوالے سے لکھا ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صحابہ کی نعتیں سلسلے میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس میں ہم کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نعتیہ کلام اور اس کے تحت دیگر مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یاد رہے، نعتیں سننا سنانا صحابہ کی سنت ہے. نعتیں یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجیے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی علی رحمۃ اللہ القوی بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں اور مرحبا کی دھومیں مچا رہے ہیں. بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں. نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا. ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہوں کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا. سرکار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت سیداتنا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا نعتیہ کلام سنیں گے. آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. بہت بہادر حوصلہ مند خاتون تھی. غزوہ خندق میں ایک مسلح حملہ آور یہودی کو انہوں نے تنہا قتل کر دیا تھا. جنگ احد میں جب مسلمانوں پر آزمائش آئی تو آپ اکیلی کفار پر نیزہ چلاتی تھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غیر معمولی شجاعت پر تعجب کا اظہار کیا اور ان کے شہزادے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ذرا اس عورت کی بہادری اور جاننثاری تو دیکھو. 20 سنہ ہجری میں 73
سال کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ بہت سے قصیدے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے کہے، ان میں سے ایک قصیدے کے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں۔ الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تکو جافیا۔ یا رسول اللہ، آپ ہماری امید ہیں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، بد سلوکی والے نہ تھے۔ وَكُنْتَ رَحِيمًا هَادِيًا وَمُعَلِّمًا لِيَبْكِي عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، ہادی تھے، معلم تھے، رونے والے کو چاہیے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے۔ لَعَمْرُكَ مَا أَبْكِي النَّبِيَّ، آپ کی عمر کی قسم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پانے پر نہیں روتی، بلکہ مجھے آنے والی جدائی کا ڈر ہے۔ كَأَنَّ عَلَىٰ قَلْبِي لِذِكْرِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا خِفْتُ مِن بَعْدِ النَّبِيِّ مَكَاوِيًا۔ گویا میرے دل پر ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات سے جس کا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈر ہے، داغ ہی داغ ہے۔ افاطمہ صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی جدث امسا بیثرب ثاویا۔ اے فاطمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اس قبر انور پر رحمت نازل فرمائے جو یثرب میں پناہ گاہ ہوگی اور یثرب کو مدینہ بنائے گی۔ فدا لرسول اللہ امی و خالتی و عمی و آبائی و نفسی و مالین۔ میری ماں آپ پر قربان، میری خالہ آپ پر قربان، میرے چچا آپ پر قربان، میرے آبا و اجداد آپ پر قربان، میری جان و مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ فلو ان رب الناس ابقى نبینا سعدنا ولكن امرہ کان ماضیا۔ لوگوں کا رب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھتا تو ہماری خوش قسمتی ہوتی، لیکن اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ علیک من اللہ السلام تحیتا وادخلت جنات من العدن راضیا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام تحیت ہو اور آپ کو جنتوں میں، جنت عدن میں داخل کیا جائے اس حال میں کہ آپ راضی ہوں۔ ارا حسنا ایتمتہ و ترکتہ، میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کو یتیم کر دیا اور روتا ہوا چھوڑا، اور وہ اپنے نانا جان کو پکارتے ہیں جبکہ وہ دور ہو چکے۔ مواہب لدنیا اور حجت اللہ علی العالمین میں یہ اشعار مذکور ہیں۔ صحابیات کیسی عاشقات تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیسے عشق بھرے اشعار کہہ رہے ہیں، کیسی محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امید، رجا اور پناہ گاہ کہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحیم کہہ رہی ہیں، اور یہ تو قرآن نے بھی کہا۔ پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم کہہ رہی ہیں، اور واقعی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلم بن کر تشریف لائے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 7
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے بیٹے کے لیے باپ تمہیں سکھاتا ہوں۔ شفقت و محبت اور تعلیم میں مرآت جلد 1 صفحہ 263 پر اس کی تحت مفتی صاحب لکھ رہے ہیں میں تمہارے والد کی مثل ہوں، اور ادب، اطاعت اور تعظیم میں تم میری اولاد کی مثل ہو۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں خیال رہے بعض احکام شریعہ میں بھی حضور ساری امت کے باپ ہیں، تمام جہان کے والد، آپ کے قدم مبارک پر قربان، اسی لیے ان کی بیویاں بحکم قرآن مسلمانوں کی مائیں ہیں کہ ان سے نکاح ہمیشہ حرام، اور کسی عورت کو آپ سے پردہ کرنا فرض نہیں، اس لیے سارے مسلمان بحکم قرآن آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ اس رحمت والے نبی کی اولاد ہیں، حضور کو بھائی کہنا حرام ہے۔ حضرت سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی قسم یاد کی، سبحان اللہ، یہ تو قرآن میں بھی ہے، لعمرک، اے محبوب تمہاری جان کی قسم۔ اور تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ آپ کے سوا کوئی جان بارگاہ الہی میں عزت و حرمت نہیں رکھتی۔ نور العرفان میں مفتی صاحب نے لکھا معلوم ہوا حضور کی جان خدا تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے کہ رب نے حضور کے سوا کسی کی جان کی قسم نہ فرمائی۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ حضرت سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عشق رسول دیکھیے کہ کیا کہہ رہی ہیں، فدا لرسول اللہ امی و خالتی و عمی و آبائی و نفسی و مالین، میری ماں، میری خالہ، میرے چچا، میرے آبا و اجداد، میری جان و مال، سب کچھ رسول اللہ پر قربان۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کا معمول تھا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سیاہ ستہ کی احادیث میں جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ منقول ہیں۔ یاد رکھیے سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔
تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، ازواج سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، کنبے سے بڑھ کر، مال تجارت سے بڑھ کر، مکانات سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ قربان جائیے صحابہ کے عشق رسول پر، سبحان اللہ۔ فدا لرسول اللہ امی و خالتی و عمی و آبائی و نفسی و مالین، میری ماں، میری خالہ، میرے چچا، میرے آبا و اجداد، میری جان و مال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ کاش ہمارے بھی یہ جذبات ہو جائیں، اللہ نصیب فرمائے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء،